من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. حضرات سورہ احزاب کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں پارٹی، جماعت. تو بہت سی جماعتیں، بہت سی پارٹیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملے کا پروگرام بنایا تھا، جس کی کچھ تفصیلات میں نے جو ہے 2 مجلسوں میں پہلے سنا دیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات سناؤں گا تاکہ آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہ جو آیت پہلی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کا ترجمے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھیے. مدینے میں منافقین کا ایک نیا گروہ تھا. مکے میں منافقین کا وجود نہیں تھا. مدینے میں جانے کے بعد ایک نیا گروہ پیدا ہوا جن کو منافقین کہا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں. اور یہاں مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے نکل کر اپنے کفار کے پاس جاتے، یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ بھئی ہم تو تمہارے آدمی ہیں. وہاں ایسے ہی صرف خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے. منافقین میں ایک آدمی تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی میرے سینے میں 2 دل ہیں. ایک دل میں مسلمانوں کی محبت کو رکھتا ہوں اور دوسرے دل میں مشرکین اور یہ جو ان کے شیاطین ہیں ان سے میری محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل میں بیک وقت اللہ کے اور اس کے رسول کی بھی محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے بھی محبت ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. دوسرا اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں، جمیل بن معمر فہری. وہ کہتا تھا کہ بھی میرے پاس 2 دل ہیں، میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں. بیک وقت ایک دل کو ادھر مصروف رکھتا ہوں، ایک دل ادھر مصروف رکھتا ہوں. اور آپ کے جو نبی ہیں وہ نارمل انسان ہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی دل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ بھئی کسی کے سینے میں جب 2 دل ہے ہی نہیں ہے تو یہ ہانکنے کا کیا ہے، یہ جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے.
دوسرا مفسرین کہتے ہیں دراصل یہ آیت آگے چل کر اور 2 مسئلے آنے والے ہیں، اس کی تمہید ہے۔ ان 2 مسئلوں کو سمجھانے کے لیے پہلے یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ آگے 2 مسئلے کیا آ رہے ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کوئی آدمی زمانے جاہلیت میں عرب میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تیری پشت یعنی کہ تیری پیٹھ میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح محترم ہے۔ اب یہ کہہ دینے کے بعد وہ عورت کو اپنے اوپر یہ حرام کر لیتا، وہ عورت کی زندگی نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ اور جب کہا جاتا کہ بھئی تم نے یہ جو زہار، اسے زہار کہتے ہیں، زہار کر لیا ہے، تو وہ عورت تمہارے نکاح میں بھی ہے، تمہاری بیوی نہیں۔ وہ کہتا نہیں بھی، اب وہ میری ماں کی طرح ہے، اس لیے کہ میں نے اسے ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ بھئی ایک آدمی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی ماں ہو سکتی ہے، جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے وہی اس کی اصل ماں ہے۔ باقی کسی کے کچھ کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جاتی۔ ہاں اگر تم نے اس طرح کی بات کہی ہے تو اب تمہیں کفارے کے طور پر یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھلانا ہے، یا 60 روزے رکھنا ہے۔ جیسے ایک آدمی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح منافقین کا یہ کہنا کہ بھئی ہمارے پاس 2 دل ہیں، ایک دل سے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ایک دل سے ان کفار مشرکین یہودیوں سے جو محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی، حقیقی 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ ماں تو وہ ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، باقی جو بھی ہیں وہ ماں کے جیسی ہے، یا ماں ان کو آپ کہہ لیں، وہ الگ مسئلہ ہے محبت میں۔ جیسے عورتیں اپنے بچوں کے علاوہ بھی دوسرے بچوں کو اپنا بیٹا کہہ دیتی ہیں، بیٹا کہہ دینے سے بیٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھانا ہے، اور آگے چل کر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عرب کے اندر متبنہ کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ متبنہ کہتے ہیں کسی آدمی نے کسی بچے کو گود لے کر بچہ یا بچی کو پال لیا، تو بچہ اور بچی کو لے کر پال لینے سے اب اس بچے اور بچی کے نام کے ساتھ جو ہے والد کی بجائے یہ جو آدمی لے کر پالا ہے اس کا نام لگاتے تھے باپ کے نام کی جگہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک غلام تھے، خاندانی تھے، کفار ان کو دھوکے سے پکڑ کر لائے تھے، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آپ کی خدمت میں دیا، تو آپ نے ان کو آزاد کر کے یہ کہا بھی یہ میرے بیٹے، متبنہ بنا لیا۔ اب لوگ جو ہے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا پکارتے تھے؟ زید بن محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید۔ اللہ نے بتایا کہ بچے کو لے کر پال لینے سے اس کے حقیقی والد نہیں بن جائیں گے۔ نیک کام ہے، کریے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس کے باپ کا نام جب پکاریں گے تو اس کا حقیقی باپ کا نام پکاریں گے، اس کے باپ کا جو لے کر پالیں ان کا نام نہیں پکاریں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کسی آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، اسے اگر پکارنا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے جو ہے مخدوم ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے کے باپ کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جب سنتے ہیں عام طور پر لوگ ذرا شاک ہو جاتے ہیں، جب بھی یہ مسئلہ کبھی آتا ہے تو شاک ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ بچی کی شادی ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ
اب دفتر میں بچی کے والد کا نام لکھاؤں یا میں نے پالا ہے میرا نام لکھاؤں والد کے خانے میں؟ میں نے کہا کہ اگر والد کا نام لکھانا ہے تو بچی کے والد ہی کا لکھانا ہوگا بنت۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر بچی کو پتہ چل گیا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ لے کر پالے ہیں فلاں کی بیٹی ہے تو اس پہ کیا گزرے گی؟ میں نے کہا بچی کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا 21-22 سال۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بچی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ اس کے حقیقی والد نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے معلوم تو ہے۔ میں نے کہا بھئی جب معلوم ہے تو یہاں نام لکھ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میں اپنا نام چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنا نام چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے، بچی کا نام لکھائیے، اس کے بعد سرپرست لکھ کر لفظ ہم آپ کا نام لکھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بچی کے نام کے آگے آپ اپنا نام دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، بس بچی کے نام کے بعد ڈاٹر آف نہیں آئے گا، سرپرست لکھ کر جو ہے آپ کا نام لکھ دیں گے۔ تو جو بچوں کو لے کر پالا گیا رہتا ہے ان بچوں کو معلوم رہتا ہے کہ ہم حقیقی نہیں ہیں۔ وہ بڑا ہو گیا تب بھی اسے نہیں معلوم، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیس، بلکہ ہر کیس میں معلوم رہتا ہے یہ ہے۔ بلکہ وہ بچہ چند سالوں کے بعد اصل ماں باپ سے بھی اگر جان پہچان قریبی ہیں تو ملتے رہتا ہے۔ تو شریعت نے بتایا کہ بچہ جس کے والد ہیں اسی کے نام کی طرف نسبت کرنا ہے۔ جس طرح ایک بچے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے اور ایک آدمی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک سینے میں 2 دل بھی نہیں ہو سکتے کہ یہ کہنے کے لیے ایک دل سے میں اللہ کو چاہتا ہوں، ایک دل سے اس کے دشمنوں کو چاہتا ہوں۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی نکتے کی بات بتاتا چلوں۔ قرآن مجید میں کسی بھی صحابی کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے، صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، آگے 22ویں پارے میں آنے والا ہے۔ معلوم ہے کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور کے واقعات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ آیتیں اور آیتیں، سب کو معلوم ہے کہ اس آیت میں جو اشارہ ہے، جو ضمیر ہے، جو مرجع ہے وہ یہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں۔ لیکن پورے قرآن میں سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی صحابی کا نام نہیں، صاف نام آئے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ إِلَى آخر الآیہ۔ کیوں؟ مفسرین نے سوال کیا اور جواب بھی لکھا۔ بڑا پیارا سوال ہے، بڑا پیارا جواب ہے۔ سوال تو معلوم ہی ہے کہ بھئی ان کا اکیلے کا نام کیوں ہے؟ حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ سے بڑے درجے کے تو ہیں نہیں، یہ بڑے حضرات ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، اس کے بعد پھر اور 6 حضرات ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 افراد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، یہ ان میں سے تو نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں آیا؟ علماء نے لکھا ہے دراصل جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب میں کہ لے پالک بچوں کو اگر ان کے والد کے نام سے پکارنا ہے تو ان کے حقیقی والد کے نام سے پکارو، تو اب تک جو زید بن محمد کہہ کر پکارا جاتا تھا اب زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ ان کے والد کا نام حارثہ تھا تو اب زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نام کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نکلنا بہت بڑا شاق مسئلہ تھا، بہت زیادہ اس سے انہیں دکھ ہو رہا تھا کہ اب تک تو میرے نام کے ساتھ زید بن محمد کہا جاتا تھا، اب میرے نام کے آگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل گیا، اس کا ان کو بڑا قلق ہو رہا تھا، بڑا یہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے اس کا مداوع کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں ان کی تسلی اور سکون کے لیے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ اب ان کا اکیلے کا نام قرآن میں ہے، کسی اور صحابی کا نہیں ہے۔ یہ نام کے آنے سے ان کا قرآن مجید میں اس سے انہیں ایک تسلی ہوئی اور انہیں ایک سکون اور ایک مداوع ہوا، چلو یہاں میرا نام ہٹ گیا تو دوسری جگہ تو میرا نام آ گیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں جو اس کی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات فرماتے ہیں۔ تو اب سنیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دلوں کو نہیں رکھا ہے، دو دل نہیں بنائے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل میں ایسا کبھی واقعہ پیش آیا ہے یا آ سکتا ہے کہ بھی کبھی پیش آ جائے، کوئی کہے کہ ہاں دنیا میں ایک انسان ایسا بھی ملا ہے جس کے سینے کے اندر دو دل ہیں، تو بھی اس آیت کریمہ پر کوئی ضرب آنے والی نہیں ہے، تب بھی آیت پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت جس سیاق میں نازل ہو رہی تھی اس سیاق کو ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے دل دو دل ہیں، ایک دل ادھر میرا لگا ہوا ہے، ادھر ایک دل لگا ہوا ہے۔ اگر کسی زمانے میں کسی انسان کے اندر دو دل بھی ہو جائیں تب بھی دو دل کسی ایک ہی طرف رہیں گے، دو الگ الگ نہیں رہیں گے۔ ایک وقت میں دل ایک ہی طرف کام کرتا ہے، دو طرف کام نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں اس کی بھی محبت ہے، اس کی بھی محبت ہے، دونوں جھوٹ ہے۔ کسی ایک طرف کچھ ہو سکتا ہے، دوسری طرف نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ اور دقیق ہے اور علمی ہے، لیکن یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، اس لیے آگے چلیے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور وہ چیز جو تم نے بنا دیا اپنی بیویوں کو جن سے زہار کر لیا، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، اور وہ جسے تم نے بنا لیا پکارتے ہو بیٹا کہہ کر، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری باتیں صرف زبانی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق بات کہتے ہیں اور وہی سیدھے راستہ دکھاتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، پکارو ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور یہی چیز انصاف کی ہے، صحیح ہے اللہ کے نزدیک۔ موجودہ زمانے میں اور بھی لے پالک بچوں سے متعلق کافی مسائل ہیں، بعض تو بہت نازک قسم کے مسائل ہیں، بعض اور بھی نئے نئے انداز سے جو بچوں کو بنائے جانے کے سلسلے میں چل رہے ہیں، سائنس نے ترقی کی ہے۔ یہ سب مسائل ایسے ہیں کہ اس پر کبھی بات کی جائے، جیسے آج کل چل رہا ہے کہ بھئی ماں باپ کے چیزوں کو لے کر کسی تیسرے کے رحم میں رکھ کر بچے کو بنایا جا رہا ہے، اور بڑے لوگ یا اس طرح کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ شرعی اعتبار سے اس کے جو احکامات ہیں یہ ہیں، یہ کافی نازک مسئلے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سی بحث و مباحثے بھی ہو چکے ہیں۔ بہرحال شریعت یہ کہتی ہے کہ بھی اگر کسی آدمی کی اولاد نہیں ہے تو اگر اس کے اندر فی نفسی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے تو آدمی دوسری شادی کر لے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو بے شمار دنیا میں یتیم بچے ہیں، ان کو لے، ان کو گود میں لے، ان کو پالے، یہ کرے۔ یہ سب چیزیں ہیں
جو اس کا متبادل ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ جو نئے طریقے شروع ہوئے ہیں، یہ طریقوں کے سلسلے میں ابھی بھی جو ہے کافی کچھ دوسرے بھی جو ہے مسائل ہیں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم نہیں جانتے کہ بھئی اس بچے کا باپ کون ہے، ایک بچہ کہیں سے ملا، لے کر پال لیا، اب اس کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے مولا ہیں، تمہارے لے پالک ہیں، وہ تمہارے دینی اعتبار سے بھائی ہیں، اور جو ہے یہ ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس چیز میں جو تم خطاً کر جاؤ، غلطی سے کچھ کام کر جاؤ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو چیز جان بوجھ کر کرو گے، تمہارے دل جس چیز کو جان بوجھ کر کریں اس پر پکڑ ہوگی، اس کا گناہ ہو۔ بھولے سے ایک بات زبان سے نکل گئی، وہ معافی کے لیے اویلیبل ہے، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے، جان بوجھ کر یہ کرتا ہے، دل کے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی جو ہے پکڑ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ آگے ایک اور بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کو سمجھیے، خاص طور پر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جن لوگوں کی نظروں میں سنت کا کوئی مقام نہیں ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بھی یہ آیت بڑی اہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سلسلے میں عام تبصرے کرتے ہیں یا کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوئی ان کے لیے بڑی اہمیت کی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو ایمان میں نہیں ہیں، ہمیں ان سے نہیں بات کرنا ہے۔ میں صرف ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کے سلسلے میں اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح قرآن کی یہ آیت اور دوسری جگہ پر اللہ نے بتایا۔ ایک محقق نے یہ کہہ دیا کہ بھئی نبی وہ بھی انسان تھے، اتنے میں کوئی اشکال نہیں، انسانی تھے، فرشتہ تو حضور نہیں تھے۔ تو آگے لکھتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، ہم سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب اس عبارت کا؟ کیا کہنا چاہتا ہے آدمی؟ یعنی نبی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، نارمل انسان ہے وہ۔ انبیاء بڑی اونچی شخصیات ہیں، انبیاء پر تبصرہ کرنے سے پہلے احتیاط کرنے کے۔ اب دوسرا مسئلہ لیجئے، بہت سے لوگوں کو سنت کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھئی یہ سنت ہے، کیا مطلب سنت ہے؟ یعنی کرو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، سنت کی یہ تعریف نہیں ہے۔ مثلا لیجئے، آج اتوار تھا، عموماً اتوار کو نکاح ہوتا ہے، تو ایک نکاح کی بات ہی لیجئے۔ نکاح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رہ سکتا ہے۔ یہی مطلب ہوا نا سنت کا، جو عام طور پر لیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے سنت کے تعریف یہ ہے، اس کی جو ہے ڈکشنری میں تعریف یہ ہے کہ طریقہ، نبی کا طریقہ۔ نکاح فرض ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کے اندر اللہ نے کھانے پینے کمانے کی طاقت رکھی ہے۔ اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس کا گناہ میں پڑنا یقینی ہو، تو ایسے شخص کو بغیر نکاح کے رہنا حرام ہے۔ سنت کے معنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے،
اب مثلاً اس سے بھی آسان مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. بھئی قرآن میں یہ تو ذکر ہے نماز پڑھو، لیکن کون سی نماز کتنی رکعت ہے یہ ہمیں حدیث نے بتایا ہے نا. نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں، لیکن کتنی رکعتیں پڑھنا ہے یہ ہمیں حدیث نے بتایا. تو اب آپ بتائیے کہ ظہر کی نماز آپ بجائے 4 رکعت پڑھنے کے کہنے لگے کہ بھئی میں 2 رکعت پڑھوں گا، قبول ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. 4 رکعت ہی پڑھنا فرض ہے. اور اگر امام صاحب کہے کہ بھی میں فجر میں بھی قرات کروں گا، دوپہر میں بھی دعوت کھا کر آیا ہوں، میں دوپہر میں بھی زور سے قرات کروں گا، تو بتائیے کہ قرات کریں گے زور سے تو نماز کا کیا ہوگا؟ مغرب 3 پڑھ رہے ہیں، کوئی کہنے لگے بھئی 3 تو پڑھ ہی لیا، ایک اور بڑھا لو، کون سی قیامت آ جائے گی، 4 پڑھ لوں گا. بتائیے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ کہاں سے چیز ملی کہ مغرب میں 3 ہی فرض ہیں، ظہر میں 4 ہی فرض ہیں، فجر میں 2 ہی فرض ہیں؟ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا. تو آپ یہ کہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو بھی چلے گا، نہیں مانو تو بھی چلے گا، تو پھر آپ کے پاس دین کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں رہ جائے گا. اقبال صاحب کا ایک فارسی شعر ہے، بڑا شاندار شعر ہے، جس میں اقبال صاحب کہتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کرے تو پھر اس کا ایمانی کہاں رہ جاتا ہے، مجھے بتاؤ. تو یہ آیت جو اب آگے میں پڑھ رہا ہوں، اس آیت کو یاد رکھیے. اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ سنیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنین کے لیے ان کے جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، ان کا مقام ہے. نبی کی جو شخص ذات ہے وہ عام مومنوں کے لیے ان کا مقام کیا ہے؟ اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے ان کی اپنی جانوں سے، ان کے اپنے تمام چیزوں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کا ہے. نبی ان تمام چیزوں میں پہلے نمبر پر ہے، چونکہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ کو چاہتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. لیکن اس کے باوجود نبی کے اتنے احسانات ہیں کہ تمہاری جانوں کو، تمہارے نفع نقصان کو تمہارے سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اور انہوں نے تمہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچایا ہے. اس لیے نبی کی ذات مومنین کے لیے ان کے جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ چاہنے لگے. وہ ازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتے ہیں اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے ماؤں کی طرح ہیں. ان کا بھی بڑا مقام ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے. اس لیے جن بےہودہ لوگوں نے خاص طور پر امت کا نام لے کر یا امت مسلمہ کہلاتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی پر بھی کوئی غلط بات کہی ہے، وہ ایمان سے نکل جائے گا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی. لیکن آگے اللہ بتا رہے ہیں ماؤں کا درجہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ماں سے پردہ نہیں ہوتا اسی طرح ازواج مطہرات سے پردہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ماں سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مائیں ہیں، لیکن پھر بھی ان سے پردہ ہے. تو اس سے بات پتہ چلی کوئی آدمی کسی کو بیٹا کہہ دینے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا.
کوئی آدمی کی اپنی بیوی کو کبھی کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو صرف یہ کہہ دینے سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی ہے۔ احترام میں، عظمت میں جو درجہ ہے وہ درجہ ازواج مطہرات کا، ماؤں کا ہے۔ النبی اولا، نبی جو ہے وہ زیادہ قریب ہیں مومنین سے، ان کی جانوں سے زیادہ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب مکے سے صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو آپس میں بھائی بنا دیا کہ بھئی یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو اپنے ساتھ رکھو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس زمانے میں میراث کے مسائل ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ جو دینی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو جو بھائی بنایا، اس کے بیسک پر ایک آدمی اگر ان میں سے کوئی انتقال ہو جاتا تو دوسرے آدمی اس کے مال میں وراثت کا حق چلتا تھا۔ سگے بھائی تو نہیں ہے لیکن دینی بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کے میراث کے حقدار ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ میراث کے کون حقدار ہیں، کسے کتنا ملے گا، کب ملے گا۔ اب کوئی کسی کو بھائی کہہ دینے سے اسے میراث میں حصہ نہیں ملے گا، کوئی کسی کو بیٹا کہہ دینے سے میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بیٹے نے، لے پالک بیٹے نے باپ کی بہت خدمت کی ہے، اب وہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ بھئی اپنے مال میں سے 1/3 میں جو دینا دے دو۔ 4 لاکھ روپے ہیں، تمہاری اولاد ہے اور ایک لے پالک بیٹا بھی ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے اس لے پالک بیٹے کو بھی دینا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے کسی دوست کو دینا چاہتے ہو جس نے تمہاری خدمت کی، یا کوئی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، کوئی بھی رشتہ دار، اسے دینا چاہتے ہو، شریعت کہتی ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 میں سے دو۔ 4 لاکھ میں 1 لاکھ، 3 لاکھ کسی آدمی کے پاس سمجھیے کہ 3 لاکھ روپے ہی ہے، 1/3 کا مطلب ہوا تیسرا حصہ، تو 1 لاکھ روپے آپ اپنے اس رشتہ دار کو، اس کے دوست کو، یا آپ کے کوئی اور ہے جو آپ کا بہت کام آیا، اس کے لیے وصیت کر جاؤ، اس کے لیے لکھ کر جاؤ۔ باقی جو 2 لاکھ روپے رہیں گے آپ کی اولاد میں، آپ کے بیوی بچوں میں وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ 1/3 تو آپ کے پاس محفوظ ہے، اس میں آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ بھی میرے مال میں سے 1/3 میں جو ہے اسے اتنا دے دیا جائے، اسے اتنا دے دیا جائے، یا فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو، یا فلاں نیک کام کو، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وراثت میں آٹومیٹک وہ حصے دار نہیں بنیں گے۔ حصے دار کون بنیں گے؟ اسے شریعت نے متعین کیا، ایک آدمی انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے وہ حصے دار ہوگی، اولاد ہے وہ حصے دار ہوگی۔ اولاد اگر ہیں تو اب باقی رشتہ دار نکل جائیں گے۔ ایک آدمی انتقال ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب اس کے بھائی کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ ایک آدمی انتقال ہوا، اس کا باپ بھی نہیں ہے لیکن اس کا دادا ہے، اسے وراثت میں حصہ ملے گا۔ باپ ہے تو دادا وراثت سے ختم ہو جائے گا، باپ نہیں ہے تو دادا کو ملے گا۔ اسی طرح بیٹے نہیں ہیں، صرف ایک بیٹی ہے، 2 بیٹی ہے، ساتھ میں اس کے بھائی ہیں، ان کو ملے گا، بہنیں ہیں ان کو ملے گا۔ اس کی ترتیب ہے پوری، اور اس ترتیب کے حساب سے تقسیم ہوگی۔ اور موجودہ زمانے میں وراثت کے مسائل میں بہت شدید جو ہے نادانیاں اور بہت ساری جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ میرے پاس وراثت کے مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا بھئی؟ ایک آدمی انتقال ہو گیا، یہ چھوڑا ہے، وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اگر کوئی بولا تو میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی پوچھ رہے ہیں تو نماز کے کچھ مسائل ہی سیکھ لیجئے، یہ مسئلے سے آپ کا کیا تعلق؟ پھر آدمی کہتا ہے نہیں حضرت میں ان کا بیٹا۔ ہاں، یوں آؤ، اگر بیٹے ہیں تو اور جو وارث ہیں ان سب کو لے کر آؤ، تب بتاؤ۔
پہلے آ کر پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں ملنے والا زیادہ ہے یا نہیں ہے تو نہیں، اور بار بار کہتے ہیں نہیں ہماری بہنوں کے ابا نے شادی کر دیا تھا، ان کو ڈگری کرا دیا تھا، اور یہ بھی بول دیے تھے ابا کہ آئندہ میرے پاس کچھ بھی مت لینے آنا، میرے زندگی میں بھی میری موت کے بعد بھی۔ اب کیا ان کو وراثت میں ملے گا؟ ابا کے بولنے سے وراثت ختم نہیں ہو جائے گی۔ ابا نے بول دیا میرے مرنے کے بعد مت آنا، بھئی تم کون ہوتے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، زندگی میں تمہارا تھا، تم جو چاہے کر سکتے تھے، مرنے کے بعد تو تمہارا مال نہیں رہا، اب مرنے کے بعد تو اللہ کے احکام کے مطابق کسے کتنا جانا وہ جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں خونی، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں وراثت میں، یہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے بات، لیکن اسی کے ساتھ اگر تم اپنے دوستوں کے لیے کچھ کر جانا چاہتے ہو، اپنے قریبی لوگوں کو جن کا وراثت میں قانونی طور پر حصہ نہیں ہے کرنا چاہتے ہو، تو وہ بھی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ یہ بات اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کی نازل کردہ احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔